مصليا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة. اے مجاہدو، اگر تم چاہو تو پہاڑوں کو رستے سے ہٹا دو، دکھتے ہوئے انگاروں کی گلے گلزار بنا دو. تم کافروں کی گردنیں مارو، مار کے اتنا مارو کہ انہیں اپنی تاریخ کے جابات دکھائی دو. ارباب علم و دانش، آج امت مسلمہ پریشان ہے، آج امت مسلمہ اداس ہے، آج امت مسلمہ بے یار و مددگار ہے، امت مسلمہ لاچار ہے. آج پوری دنیا میں ہر قوم کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں مجوسیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں نصرانیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں یہودیت، آج پوری دنیا میں ہندیوں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں گائے کے پجاریوں کا تحفظ ہو رہا ہے. حضرات ذی وقار، آج امت مسلمہ پریشان ہے. اس کی وجہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا. ہاں مسلمان جہاد فی سبیل اللہ جو مدینہ الرسول سے شروع ہوا، مدینہ الرسول سے چلتا ہوا، بدر کے میدانوں سے ہوتا ہوا، احد کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا، خندق کی گھاٹیوں سے ہوتا ہوا، تبوک کے میدانوں سے ہوتا ہوا، افریقہ کے میخانوں سے ہوتا ہوا، یورپ کے شہکاروں سے ہوتا ہوا، سرزمین ہندوستان سے ہوتا ہوا، شہر دیبل میں اور شہر دیبل سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. ہاں مسلمانوں کی ماؤں بہنوں اور عزتوں کا رکھوالا کرتا گیا. مسلمانوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو داغ کرنے، ان کی عزتوں کو آبرو سے کھیلنے والوں کو صفحہ 80 سے ملیا میٹ کرتا گیا. اسلام کے مایہ جنرل سیدنا خالد بن ولید، اسلام کے مایہ جنرل محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوئے. جب سے مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کیا، مسلمان مغلوب ہوتے چلے گئے، مسلمانوں کی عزت نفس کو داغ کیا جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا. اس لیے تو جرنیل اعظم خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1440 سال قبل ارشاد فرمایا تھا: ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. پھر فرمایا: ان السیوف مفاتیح الجنت، جنت کی چابیاں تلواریں ہیں. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدی لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل ثم احیا ثم اقتل. رب کعبہ کی قسم، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں. سامعین محترم، رب العالمین نے قرآن مجید میں مجاہدوں کی جانوں کو، مجاہدوں کے خون کے بدلے، مجاہدوں کے سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے مجاہدین کی جانوں کو، مجاہدین کے خون کو جنت کے بدلے خرید چکا ہے. رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجاہدوں کی جانوں کو، مجاہدوں کے خون کو جنت کے بدلے کیوں خریدا؟ تو رب العالمین جواب دیتا ہے: یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اے میرے بندے، اس لیے کہ یہ مجاہدین میری راہ میں جہاد کرتے ہیں اور میری راہ میں قتل کرتے ہیں اور میری راہ میں قتل ہوتے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، مقتل سے اپنی یاری ہے، حقدار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ جا خنجر، حق بات ہمیں یہ کہنی ہے. یہ ظلم تشدد سرکاری، یہ سرکار پرانی لگتی ہے. پرچم نامور مصطفیٰ سے ہم جان نچاور کر دیں گے. اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.